حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سب سے عظیم اور مقدس آیت آیت الکرسی کا تذکرہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان، اپنی بزرگی، اپنی عظمت، اپنے اسماء و صفات اللہ نے بیان فرمائے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی کے درمیان سے واضح ہو چکی. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، لہذا جو اللہ کے سوا غیر معبودوں کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے کر آ جائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. لَا انفصام لَهَا، جس کا چھوٹنا یا جس کا ٹوٹنا ناممکن ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والا، جاننے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آنے سے پہلے مدینے کے جو انصار صحابہ تھے، بعض ان میں سے عیسائی یا یہودی ہو چکے تھے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور ان انصار صحابہ جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کی جو اولاد تھی وہ بھی یہودی یا عیسائی ہی تھی. لہٰذا اسلام لانے کے بعد یہ انصار صحابہ نے اپنی اولاد کو زبردستی بالجبر مسلمان ہونے پر آمادہ کیا، جس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلامی سلطنت کے اندر یا اور کہیں بھی کسی بھی غیر مسلم کو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی دیگر مذہب کا ماننے والا ہو، کسی شخص کو اسلام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے ماننے، اسلام کے قبول کرنے، ایمان کے لانے میں کسی پر کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں ہے. کسی بھی غیر مسلم کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت اور گمراہی کے راستے اللہ نے روشن کر دیے، واضح کر دیے. قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اسلام کا، ایمان کا اور صحیح سچا راستہ بالکل روشن سورج کی طرح، روشن دن کی طرح اللہ نے انسانوں کے سامنے واضح کر دیا. اور آج حق اور باطل کے درمیان اگر کوئی فرق کرنا چاہتا ہے، صدق دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اور صحیح طور پر اگر کوئی شخص آج یقینی طور پر اگر ایمان اور یقین اور کفر کے درمیان اگر فرق کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح ترین دلائل کی روشنی میں حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے بتا دیا، اور انسان کو اس بات کا اختیار دے دیا ہے دنیاوی زندگی کے اندر کہ چاہے وہ حق کو قبول کرے، حق پر عمل کرے، یا باطل کو قبول کرے، باطل پر عمل کرے. یہ انسان کو اللہ نے دنیا میں اختیار دے رکھا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام کے قبول کرنے پر اس کو جبر نہیں کیا جا سکتا، اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی.
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے، اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر ایمان والوں پر جہاد کو فرض کیا ہے۔ اب ایک سوال ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے کہ اگر لوگوں پر اسلام کا قبول کرنا، اس پر جبر، اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، تو پھر جہاد کا حکم کس کے لیے اللہ رب العالمین نے دیا؟ اس لیے غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کرنے کی تعلیم اور تاکید کی گئی۔ جہاد کا ایک الگ حکم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو بھی غیر مسلم طاقتیں اسلام کے قبول کرنے کے درمیان اگر رکاوٹ بنتی ہیں، یا اسلام کی اشاعت کے درمیان اگر رکاوٹ بنتی ہیں، یا مسلمانوں کو ان کے دین پر مکمل عمل کرنے کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ بنتی ہے، اگر کوئی غیر مسلم طاقت، تو اس کے خلاف جہاد کرنا، اس کے خلاف لڑنا، اس کے خلاف اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ مجھ کو لوگوں کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ شہادتین کا اقرار نہ کر لیں۔ تو اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ کفر کی یہ طاقتیں ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ سامنے رہے گی، ایمان والوں کے سامنے ہمیشہ آتی رہے گی کفریہ یا طاقتیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جہاد کو فرض کیا۔ البتہ کسی شخص کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ایک اور شبہ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایمان لانا کسی پر ضروری نہیں ہے، کسی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کسی کو ایمان لانے پر، تو پھر اگر کوئی آدمی ایمان لا کر مرتد اگر ہو جائے تو مرتد کو قتل کیوں کیا جائے گا؟ اسلام کی تعلیم کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر اگر کوئی اسلام قبول کر لے اور قبول کرنے کے بعد دوبارہ کافر بن جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کی سزا قتل ہے اسلامی حکومت، اسلامی سلطنت کے اندر۔ تو ایک شبہ یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر جبر اور زبردستی نہیں اسلام کے قبول کرنے میں، تو پھر مرتد کو قتل کیوں کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے یہ مرتد کا قتل کی جو سزا بیان کی ہے، یہ سزا جو ہے یہ اسلام کی روحانی روح، اسلام کی روح کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، یا کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اسلام کے لانے پر۔ ہاں اگر کوئی آدمی اسلام لے کر آ گیا، پھر دوبارہ وہ اسلام کو اگر چھوڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کا جو نظام ہے اس نظام کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر انسانی حقوق کے نام پر کسی کو چوری کی اجازت نہیں دی جا سکتی، انسانی حقوق کے نام پر کسی کو قتل کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی طریقے سے مذہب کی آزادی کے نام پر کسی کو اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کہ اگر کوئی شخص اسلام اگر لے کر آ گیا تو وہ اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر اسلام لے کر آئے، اور اگر وہ اپنے کفر پر اگر باقی رہنا چاہتا ہے تو اپنے کفر پر باقی رہ سکتا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی زبردستی، کوئی جبر اس کو اسلام کے قبول کرنے میں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کو قبول کرتا ہے تو پھر اسلام کے قبول کرنے کے بعد اسلام کی تمام تعلیمات پر اس کو عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ بہت سارے مسلمان قرآن مجید کی اس آیت سے، لا اکراہ فی الدین سے، غلط استدلال کرتے ہیں۔ جب ان کو مسلمانوں کو کسی کام کا، کسی واجبات کا اگر حکم دیا جاتا ہے تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ حکم دیا جائے، یہ بات سمجھائی جائے کہ داڑھی چھوڑنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، داڑھی چھوڑنا فرض ہے اور داڑھی کاٹنا حرام ہے، گناہ ہے، اگر یہ کہا جائے تو بعض نادان مسلمان قرآن مجید کی یہ آیت دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ ہم کو نہیں بول سکتے کہ داڑھی چھوڑو، آپ ہم کو نہیں بول سکتے کہ کپڑے ٹخنوں کے اوپر پہنو، آپ ہم کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتے کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو۔ تو یہ غلط استدلال قرآن مجید کی آیات سے بعض نادان مسلمان لیتے ہیں کہ جو کہ ایک باطل استدلال ہے۔ جب تک آدمی ایمان نہیں لاتا اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا ایمان لانے پر۔ اب اگر کوئی شخص ایمان لے کر آ گیا
تو اب اس پر لازم ہے، اس پر واجب ہے کہ اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض تعلیم پر عمل کر لیا، بعض کو چھوڑ دیا، بعض کا انکار کر دیا، بعض کو قبول کر لیا، جو اس کو اچھی لگے اس کو مان لیا، جو اس کو اچھی نہ لگے اس کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ گمراہی اور ضلالت اور حق کا راستہ بالکل واضح اور روشن ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ کہ جو آدمی غیر اللہ کا انکار کر دے، اللہ کے علاوہ کائنات کی دیگر تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور ایک اللہ پر ایمان لے کر اگر آ گیا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا اس نے ایک مضبوط کڑے کو، مضبوط رسی کو پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، کبھی چھوٹ نہیں سکتی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس میں توحید کی طاقت اور موحد کی مثال اللہ نے بیان کی کہ کفر کے مقابلے میں موحد آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑا مضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کے علاوہ دیگر تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور ایک اللہ پر ایمان لائے، ایک اللہ کو اپنا معبود گردانے، ایسا اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا اس نے ایک مضبوط سہارے کو پکڑ لیا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سہاروں کو پکڑتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دیگر معبودان باطلہ کے پیچھے اگر دوڑتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے کمزور سی کڑی کو پکڑ لیا اور وہ کڑی کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، وہ سہارا اس کا کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دوسری آیتوں کے اندر بیان کیا کہ جو آدمی کفر کرتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں، مشرک آدمی، اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا اس کو ہوائیں اڑا کر لے کر چلے جا رہی ہیں، جس طرح ایک تنکے کو، ایک کچرے کو ہوا جس طریقے سے چاہے، جس طرف چاہے، جس سمت میں چاہے اڑا کر لے کر چلے جاتی ہے۔ لہٰذا مشرک کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جو شخص اللہ کے دربار کو چھوڑے گا، اللہ رب العالمین کے سہارے کو چھوڑے گا، اللہ پر ایمان نہیں رکھے گا، توحید کی پابندی نہیں کرے گا، اس کی مثال کائنات کے اندر ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک اڑتا ہوا آوارہ تنکا جو کہیں بھی اڑتا ہے، آج یہاں ہے تو کل وہاں ہے تو پرسوں وہاں، اس کا کوئی ٹھکانہ، اس کی کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے۔ لہٰذا مشرک کی مثال اللہ نے ایسے ہی دی، اور موحد جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ توحید پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ شخص مضبوط کڑے کو، مضبوط سہارے کو تھامے ہوئے ہے اور وہ مضبوط سہارا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ یعنی اللہ پر اگر کوئی یقین رکھ لے، ایمان رکھ لے، تو اللہ رب العالمین کی ذات سے کوئی شخص مایوس نہیں ہو سکتا اور اللہ رب العالمین کا سہارا کبھی انسان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے کہا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا، جاننے والا ہے۔ سننے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی باتیں کرتے ہیں، جن باتوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے والا ہے اور اپنے صفت سمیع کی روشنی میں قیامت کے دن ان انسانوں کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، تو اللہ رب العالمین انسان کی ہر قسم کی پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے۔ کل قیامت کے دن اپنی اس صفت علیم کے ذریعے انسانوں کے درمیان اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔